بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع ترمذی کا یہ سبق نمبر 90 ہے، اور اس سبق میں ہم یہ دو ابواب پڑھیں گے۔ پہلا باب ہے باب ما جاء فی وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، کہ نماز میں قیام کی حالت میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا، اور دوسرا ہے باب ما جاء فی التکبیر عند الرکوع والسجود، تکبیرات انتقالات جو ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کے لیے اللہ اکبر کہا جاتا ہے، تو ان تکبیرات کا حکم، اور دوسرا ایک باب ہے وہ بھی انہی میں سے ہے، تو ہم ان کو انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیں، اور اس سبق میں ہم ہاتھ کو دائیں کو بائیں کے اوپر رکھنے اور تکبیرات انتقالات اور فوائد اور حکمتوں کو بھی دیکھیں گے۔ پہلا باب پڑھتے ہیں، باب ما جاء فی وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن ابيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه۔ حضرت قبیصہ بن حلب اپنے باپ حلب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں امامت فرمایا کرتے تھے، تو وہ اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑے ہوئے ہوتے تھے اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے سے، یعنی دائیں ہاتھ اوپر ہوتا تھا جو بائیں ہاتھ کو پکڑے ہوئے تھا، تو یہ قیام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیت تھی۔ قال وفي الباب عن وائل بن حجر وغطيف بن الحارث وابن عباس وابن مسعود وسهل بن سعد رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث هلب رضي الله حديث حسن والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون ان يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة۔ سب صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کا یہی قول تھا اور یہی عمل رہا ہے کہ مرد اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر نماز کے اندر قیام کی حالت میں رکھے گا۔ ورأى بعضهم ان يضعهما فوق السرة ورأى بعضهم ان يضعهما تحت السرة۔ بعض کا یہ کہنا ہے کہ نمازی نماز کے دوران اپنے ناف کے اوپر رکھے گا دونوں ہاتھوں کو باندھ کر، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ ان کو ناف کے بالکل آگے یعنی نیچے رکھے گا۔ وكل ذلك واسع عندهم، یہ سب کے نزدیک اس کی گنجائش ہے۔ واسم حلب یزید بن قرافہ الطائی، حلب رضی اللہ عنہ کا جو صحیح نام ہے وہ یزید بن قنافہ الطائی ہے۔ اگلا باب دیکھتے ہیں، باب ما جاء فی التکبیر عند الرکوع والسجود، رکوع اور سجود کی طرف آنے اور جانے کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کا حکم۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمة والاسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وابو بكر وعمر رضي الله عنه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جھکنے کے وقت اور اٹھنے کے وقت، قیام کے وقت، قعود کی طرف وقت، اور بیٹھے اور اٹھنے کی حالت کی طرف منتقل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہم، یہ سارے کے سارے تکبیرات وہ پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر فرمایا کرتے تھے۔ وفي الباب عن ابي هريره رضي الله عنه وانس وابن عمر وابي مالك الاشعري وابي موسى وعمران بن حسين ووائل بن حجر وابن عباس رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي خلفاء راشدین کا اس پر عمل ہے، وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وعليه عامة الفقهاء والعلماء۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن منير قال سمعت علي بن الحسن قال اخبرنا عبد الله بن مبارك عن ابن جريج عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وهو يهوي، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جھکتے تھے سجدے کے لیے جاتے تھے، یہوی یہبط الی السجود، تو اس وقت بھی تکبیر فرمایا کرتے تھے۔
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم قالوا يكبر الرجل وهو يهوي للركوع والسجود. رکوع اور سجدے کی طرف وقت انسان جو ہے وہ ہر نمازی تکبیرات کہے گا. فرماتے ہیں کہ یہاں پر حدثنا سے پہلے باب منہ یہ شعیب ارناؤت اور محمد شاکر کے نسخے کے اندر موجود ہے. باب منہ آخر اسی ضمن میں ایک اور باب ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن منير المروزي قال سمعت علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وهو يهوي. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين قالوا يكبر الرجل وهو يهوي للركوع والسجود. حدیث باب کے راویوں کے حالات دیکھ لیتے ہیں. باب ما جاء فی وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ. اس کے اندر قبیصہ بن حلب یہ نئے ایک راوی آئے ہیں جو ایک صحابی کے بیٹے ہیں قبیصہ, اور الطائی بھی ہے اس کے اندر, اور یہ کوفی تھے کیونکہ کوفہ کے اندر تشریف لے گئے تھے. اور حلب یہ صحابی ہیں اور یہ کوفہ کے اندر چلے گئے تھے, اور ان کا نام یزید بھی بتایا گیا ہے اور حلب ان کا لقب تھا. عبداللہ بن منیر ابو عبد الرحمن المروزی الزاہد یہ ثقہ ہیں اور حضرت امام بخاری نے بھی ان سے روایت لی ہے. علی بن حسن بن شقیق ابو عبد الرحمن المروزی. اب نماز میں ہاتھ باندھنے کا مقام کون سا ہوگا, کہاں ہاتھ باندھے جائیں اور کیسے باندھے جائیں, اس حوالے سے ہم آگے آنے والی ایک عربی عبارت کا خلاصہ یہاں سلائڈ کے اندر دیکھتے ہیں کہ سینہ کے نیچے یا سینہ پر ہاتھ رکھنا یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. امام مالک اور دیگر ائمہ اگر ہم دیکھتے ہیں, امام احمد بن حنبل ہے اور اسی طریقے سے امام مالک ہیں, تو یہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ زیر ناف جو ہے وہ یعنی ناف سے بالکل نیچے ہی ہاتھ باندھنا چاہیے. امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنی چاہیے. اب زیر ناف ہاتھ باندھنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا ایک ہی قول ہے. اس میں سفیان ثوری اسحاق بن راوی کے نزدیک بھی ہاتھ جو ہے وہ ناف کے نیچے باندھنے ہوں گے. ہاتھ باندھنے کی کیفیت اور شرعی حیثیت یہ ہے کہ ہاتھ باندھنے کا جو متفقہ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دائیں ہتھیلی کو بائیں کلائی کے جوڑ کے اوپر رکھ کر اس سے پکڑنا ہے, اور پھر یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اب ہاتھ باندھنے کہاں پر ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ افضلیت ہے. کچھ افضل کہتے ہیں کہ بھئی آپ سینے کے اوپر ہاتھ باندھیں, اور کچھ کہتے ہیں کہ بھئی ناف سے نیچے باندھیں, اور امام مالک رحمۃ اللہ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی اس کو بالکل چھوڑ دیا جائے, ہاتھ نہ باندھے جائیں, کیونکہ ہاتھ باندھنے سے سستی آتی ہے, کیونکہ ہاتھ جو ہے وہ ایک سہارا لینا ہے, اس لیے فرائض کے اندر افضل یہ ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑے جائیں. تو بعض کہتے ہیں کہ بھائی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حاکم وقت نے سزا دی تھی تو کلائیاں کام نہیں کرتی تھی, اس لیے انہوں نے ہاتھ چھوڑے تھے. تو لیکن یہ بھی کوئی واقعہ ثابت نہیں ہے, اس لیے صحیح یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک بھی بعض مرتبہ یعنی نوافل کے اندر ہاتھ باندھنے جائز ہیں, لیکن فرائض کے اندر وہ کہتے ہیں کہ عزیمت یہی ہے کہ ہاتھ چھوڑ کر پڑا جائے. نماز میں ہاتھ باندھنے کے حوالے سے یہی جو عبارت آپ دیکھ رہے ہیں معارف السنن کے اندر, اسی کا خلاصہ پچھلی سلائیڈ کے اندر ذکر کیا گیا. تو یہ ساری تفصیلات یہاں پہ معارف السنن کے اندر موجود ہیں. اب نماز میں جو تکبیرات ہیں ان کے احکامات ہم دیکھتے ہیں کہ تکبیرات جو انتقالات ہیں ان کی شرعی حیثیت اور ائمہ کے اقوال ہیں کہ جمہور ائمہ کے نزدیک تکبیرات جو ہے یہ سنت ہیں. امام مالک, امام ابو حنیفہ, امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک اور امام احمد رحمۃ اللہ کے نزدیک ایک روایت ہے کہ یہ واجب ہیں. امام طحاوی کے مطابق ہر جھکنے اور اٹھنے پر جو تکبیر کہنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر آثار سے ثابت ہے. صحابہ کرام کا اجماعی عمل بھی ہے. اور تکبیر کے مقامات کون کون سے ہوں گے, کہاں کہاں تکبیر کہنی ہے, کہاں کہاں نہیں کہنی, تو ہر نشست و برخاست پر تکبیر, رکوع سے اٹھنے کے علاوہ ہر جھکنے اور اٹھنے پر تکبیر کہی جائے گی. اور بنو امیہ کے عمل کی وضاحت یہ ہے کہ بعض تاریخی روایات میں تکبیر چھوڑنے کا ذکر جو ہے وہ جواز کے لیے ہے, یا آواز اونچی رکھنے کے اوپر معمول ہے یا نیچی رکھنے پر معمول ہے. تو یہ ہے کہ تکبیر کہی ضرور جائے گی. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی گواہی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نماز میں تکبیرات کو مکمل ادا فرمایا کرتے تھے اور اس میں کمی نہیں کرتے تھے. نماز میں تکبیرات انتقال کے حوالے سے معارف السنن کی اس عبارت آپ ملاحظہ فرمائیں, اور یہاں پر تمام ائمہ کے اقوال اور عبارت کے اندر جو دلائل ہیں وہ بھی ذکر کر دیے گئے ہیں. تکبیرات انتقالات کے حوالے سے بدائے سنائی کی عبارت کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں. وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ يَنْحَتُّ لِلرُّكُوعِ وَيُكَبِّرُ مَعَ الْانْحِطَاطِ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ.
اور رفع الیدین کے حوالے سے بھی یہاں پہ آگے کہ رفع الیدین نہیں کریں گے، اور تکبیر جو ہے وہ رکوع کو جاتے ہوئے کہیں گے. اما تکبیر عند الانتقال من القیام الى الرکوع فسنۃ عند عامة العلماء وقال بعض لا يكبر حال ما ركع وانما يكبر حال ما يرفع راسه. اب کہاں کہیں گے؟ فرماتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ بھئی جب رکوع سے اٹھے تو تب تکبیر کہے، جاتے ہوئے نہ کہے. یہ سارے اقوال یہاں پہ ذکر کیے جا رہے ہیں. وفی الباب کے تحت آنے والی روایات کو دیکھ لیتے ہیں. وفی الباب کے تحت وائل بن حجر، غطیف بن حارث، ابن عباس، ابن مسعود، سہل بن سہل رضی اللہ عنہ کی روایات ہیں، تو ان کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے، اور الفاظ آپ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں. حدیث غطیف اس کو بھی آپ دیکھ لیں، یہاں پر یہ الفاظ ہیں اس کے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت انس، ابن عمر اور ان تمام صحابہ کرام کی جو روایات ہیں اگلے باب کے اندر، وہ ان میں آپ دیکھ لیں کچھ حدیث یہاں پہ ان کی تخریج کی گئی ہے کہ شیخین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو روایت کیا ہے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کو نسائی نے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو امام احمد نے اور امام نسائی نے، اور حضرت امام ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت کو دیکھیں تو اس کو ابن شیبہ نے ذکر کیا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس کو امام احمد نے، امام مسلم نے، امام نسائی نے، ابو داؤد نے بھی ذکر کیا ہے. اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس کو شیخین نے ذکر کیا ہے. تو ان تمام کی حدیث کو آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے. نماز کی مسنون حیت اور جو فقہ حکمتیں ہیں وہ 5 یہاں پہ لکھی. اتحاد امت اور باہمی احترام ہے، رفع یدین تضاد نہیں بلکہ ایک تنوع ہے، فقہ وسعت اور آسانی ہے، تکبیرات انتقالات کی جو اہمیت ہے اس کا ذکر ہوا، نماز میں خشوع اور سنت نبوی کا ذکر ہوا، اور احادیث اور ہماری زندگی نماز کی سنتوں سے حاصل ہونے والے کچھ عصری تطبیقات ہیں کہ سماجی رواداری اور علمی وسعت، انفرادی نظم و ضبط اور یکسوئی. باقی آپ یہاں تفصیل سے دیکھ لیجئے. یہ سوالات ہیں جن کے جوابات آپ نے کمنٹ باکس میں دینے ہیں، اور سبق کا خلاصہ. اور اسی کے ساتھ ہمارا سبق نمبر 90 اپنے اختتام کو پہنچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.